العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غير مغلوب، ظاهر بدلائله غير محجوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صلوات محمد علیہ. ماہ مبارک جمادی الثانی 1447 ہجری کا یہ مہینہ، اور اس مہینے کی چوتھی تاریخ میں لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور تیسری جمادی الثانی جو کہ منسوب ہے جناب سیدہ کی شہادت سے، اور مسلسل دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں، وہاں پر شہزادی کونین کی مجالس عزا کا سلسلہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور یہ مجلس اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ جو اس برس مدینہ جنت البقیع حاضر نہ ہو سکے، جو اس مہینہ اور اس مرتبہ نجف اشرف میں بارگاہ مولا کائنات میں حاضر نہ ہو سکے، وہ اس وقت خود مولا کائنات کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر جناب سیدہ کر رہا ہے. یقیناً یہ بڑی سعادت ہے اور توفیق پروردگار ہے ہمیں اور آپ کو کہ اس نے دنیا کے اندر جناب سیدہ کی محبت سے سرفراز فرمایا ہے. چنانچہ میں نے اس مجلس کے لیے سلامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کی دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آتا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ آیات کے اعتبار سے وہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اپنی آیات کے اعتبار سے وہ سورہ مبارکہ کوثر ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سورہ بقرہ اپنی آیات میں زیادہ ہونے کے باوجود معنی اور مطالب میں سورہ کوثر کے معنی اور مطالب سے باہر ہے. مظاہر وہاں 250 کے قریب آیات ہیں. سورہ مبارکہ کوثر میں فقط 3 آیات ہیں، مگر وہ 3 آیات فقط 3 آیات نہیں ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ کی طرف سے نسل پیغمبر کی ضمانت ہے اور دشمن اولاد پیغمبر کو وعید اور دھمکی ہے. چنانچہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورہ مبارکہ کوثر کی اس لحاظ سے اہمیت کا حامل سورہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے. اور یہ محبت کا انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص اس کے نبی کو کچھ کہتا ہے تو پروردگار اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے عبادت کرتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کی اولاد شاد رہے گی، آپ کا دشمن برباد رہے گا. تو اب اس کائنات میں آپ دیکھ لیجئے کہ آباد وہی مراکز ہیں جو اہل بیت سے
منسوب ہے. آباد وہی مقامات ہیں جہاں اہل بیت ہیں، آباد وہی جگہ ہیں جہاں اہل بیت میں کسی کے قدم پڑے ہیں. اس کے علاوہ پروردگار نے کسی جگہ کو آباد نہیں رکھا. چنانچہ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آیت پڑھی اس میں پروردگار نے حضرت آدم کی بات کی ہے. اب بظاہر یہ آیت اگر محفوظ فرمائے اس کے ذیل میں جو میں تعلیق پیش کروں گا تو یقیناً آپ تک مضمون بھی پہنچ جائے گا اور وقت میں گفتگو بھی پہنچ جائے گی کہ قرآن مجید اس آیت میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. ارشاد پروردگار ہوا علم آدم الاسماء کلھا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے، سارے نام تعلیم کیے، پھر فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کر اور فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے تم بتا دو یہ نام کون سے ہیں. دیکھیے یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت میں جو لفظ اسماء آیا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں اسماء جو ہے وہ اسم کی جمع ہے. اسم ایک نام کو کہتے ہیں، اسماء کئی سارے ناموں کو کہتے ہیں. آپ کے اس شہر میں کتابیں بھی موجود ہیں اور مراکز بھی موجود ہیں. آپ کہیں بھی جائیں ترجمہ نکال کے قرآن مجید کا پڑھ لیں، سب نے لکھا کہ اللہ نے آدم کو درختوں کے نام یاد کرائے، زمینوں کے نام یاد کرائے، پہاڑوں کے نام یاد کرائے، سمندروں کے دریاؤں کے نام یاد کرائے. یہ سب نے لکھا ہے. اور امتحان آدم کا کس چیز کا ہے؟ امتحان خلافت کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی پر تو بحث چلی تھی. اللہ نے کہا تھا میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو جیسے ہی اللہ نے یہ جملہ کہا فوراً فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یسفک الدماء، پروردگار تو اسے بنا رہا ہے زمین پر جو خون بہے گا اور فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی طرف سے نائب بنا دے. اس کا مطلب پہلے دن ایک اصول طے ہو گیا کہ جب بھی خدا کے بنائے ہوئے کے سامنے کوئی اپنی عبادتوں کو پیش کرے سمجھ لینا حق سے ہٹ رہا ہے. توجہ فرمائیے. دیکھیے موسم مگر اتنی سردی نہیں ہوئی کہ آپ تک میری بات نہ پہنچ پائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ذکر علی سردی اور گرمی کا محتاج نہیں ہے. ہم نے تو بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا کہ سردی اور گرمی چیز کیا ہے. تو ذرا میرے جملے پہ غور فرمائیے گا کہ اللہ نے جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا نائب بنا رہا ہوں، فوراً فرشتوں نے ادب کے انداز میں کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر نہیں لکھا قرآن میں کہ کوئی فرشتہ آگے بولا ہو، فرشتے چپ ہو گئے. فرشتے جانتے ہیں کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امتحان ہے خلافت کا، اور سوال کیا کر رہا ہے اللہ؟ نام کون سے یاد کرا رہا ہے؟ درختوں کے، پہاڑوں کے. چلیے بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہوئے، بڑی خوش قسمتی ہے جہاں جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے مرحلوں میں ہیں یا جائیں گے. آپ بتائیے امتحان اگر مثلاً انگریزی کا ہو، امتحان انگریزی کا ہو اور سوال آ جائے مثلاً معاشرتی علوم کا، سوشل اسٹڈیز کا، پوچھا جائے کہ بھئی حیدرآباد کا پرانا نام کیا تھا، حیدرآباد کی مشہور چیز بتاؤ، اور پرچہ ہے انگریزی کا، تو طالب علم اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے استاد سے کہ یہ اس بیوقوف نے پیپر بنایا ہے. امتحان ہمارا انگریزی کا ہو رہا ہے اور سوال ہمیں معاشرتی علوم کا دے رہا ہے اور سوال ہمیں دے رہا ہے تاریخ پاکستان کا. تو سب کہیں گے کہ اب تم اپنی بات میں جائز ہو، اس لیے کہ جو امتحان ہو سوال اسی سے متعلق ہونا چاہیے. مجھے بتائیے جب ایک عام آدمی کے بات سمجھ میں یہ والی آتی ہے کہ جو امتحان ہو سوال وہی ہونا چاہیے، تو ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ اللہ نے آدم سے امتحان کس چیز کا لیا تھا؟ خلافت کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب امتحان خلافت کا ہے تو یہ نام درختوں کی اور پودوں اور پہاڑوں کی یاد کروائے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ نام کوئی بھی ہو جو یاد کرائے تھے، اتنا کہے وہ نام بے جان چیزوں کے نہیں تھے ورنہ امتحان غلط ہو جائے گا. وہ نام یقیناً کچھ ایسے نام ہوں گے جن کا تعلق اللہ کی خلافت سے بہت گہرا ہے. وہ نام آدم کو یاد کروائے اور فرشتوں سے کہا اگر تم میرے نائب بننا چاہتے ہو تو تم مجھے بتا دو وہ نام کیا ہے. لیکن چونکہ فرشتے ان ناموں کی معرفت نہیں رکھتے تھے لہذا فرشتے چپ رہے. لیکن چونکہ آدم وہ نام یاد کر چکے تھے، آدم پیدا ہوتے ہی کچھ نام دیکھ چکے تھے، آدم نے جیسے ہی وہ نام بتائے
پروردگار نے آدم کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنا دیا. یہ بات یہاں تک واضح ہوگی. اب میں یہاں روکتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں قرآن اس لحاظ سے بھی اہمیت کی کتاب ہے. فقط قرآن کے ترجمے کر کے چھاپ لینا اور بیچ لینا کمال نہیں ہے, اس کو پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے. ایسا قرآن کس کام کا کہ جسے رکھ کر چھپا دیا اور بیچ دیا اور نمائش میں رکھ دیا. قرآن نمائشوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن بخشنے کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن سر پہ رکھ کر بیٹی کو بہانے کے لیے نہیں آیا, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن جمع کر مسجدوں میں رکھ کر دھول میں رکھ دینے کے لیے نہیں آیا, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن مرنے والے کو ہوا دینے کے لیے نہیں آیا, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن صرف استخارے کے لیے نہیں آیا, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا, سر سے پڑھنے کے لیے آیا ہے. اور فرمایا تو یہ سارے کام جائز ہیں, ٹھیک ہے. آپ بچی کے سر پہ رکھ کے بھی قرآن کو دلہن کو نکالیے, آپ استخارے بھی کرائیے, آپ اپنے دادا دادی کو مرتے ہوئے قرآن کی ہوا بھی دیجیے, استخارے بھی رکھیے, سب کچھ کیجیے, لیکن قرآن ان کاموں کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن آیا تھا ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت ہے. اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اس پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے وہ نام کیا سکھائے تھے آدم کو, اور میں نے قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور ایک عقلی طور پہ آپ کو بتا دیا کہ جو نام بتائے گئے ہوں گے وہ نام وہ ہونے چاہیے جن کا تعلق خلافت سے گہرا ہو. چنانچہ اسی لیے روایت موجود ہے, کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین, 7ویں صدی ہجری کے اہل سنت کے بڑے عالم جن کی کتاب ہے فرائض الصمتین, جوینی اور خراسانی کی کتاب, اور اس کتاب کا ترجمہ اہل سنت کے عالم نے بھی ملتان سے کر دیا ہے نور الثقلین کے نام سے. کبھی بھی فیس بک پر اگر اسکرولنگ کرتے ہوئے دیکھیں تو منگوا لیجیے گا, 1200-1500 کی کتاب ہے, لیکن اچھی کتاب ہے. اور یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں جنت کے 8 دروازوں پر رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو لکھا ہوا دیکھا ہے. ایک صلوات پڑھیے ذرا مولا کائنات کی عظمت پر. تو اب یہ کتاب چونکہ ترجمہ ہو گئی ہے تو سب کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے, تاکہ آپ سے کوئی پوچھے کہاں سے پڑھتے ہیں تو آپ نکال کے بتا دیں یہاں سے پڑھتے ہیں. چنانچہ اب روایت یہ ہے, حوالہ میں نے کتاب کو دے دیا محفوظ ہونے کے بعد, روایت یہ ہے اہل سنت کے عالم نے لکھا ہے, ہمیں شیعہ کا حوالہ نہیں دے رہا. امام جوینی خراسانی کہتے ہیں لما خلق اللہ آدم, جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اچھا یہ کیا خیال ہے, آدم پہلے نبی ہے نا, پہلے نبی اور پہلے انسان ہے. ہم سب کس کی اولاد ہے, آدم کی اولاد. جبھی تو ہمیں کہا جاتا ہے آدمی, یہ آدمی آدم سے نکلا ہے, تو آدم سے پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا, یہ کنفرم ہے بات. روایت کہتی ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, فرعا آدم عن یمین العرش 5 اشباح, آدم نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آسمان کے سیدھے طرف 5 سائے دیکھے. توجہ جس سے میری بات پہنچ رہی ہے, آدم نے پیدا ہوتے ہی 5 سائے دیکھے. اب ظاہر ہے مثلاً میں بیٹھا ہوں اور اگر مجھے کسی کا سایہ نظر آئے تو میں پوچھوں گا نا کون ہے, آواز دو, کون آ رہا ہے, کون ہے بھائی, یہی کروں گا. آدم نے سایہ دیکھا تو کس سے پوچھیں گے, آدم, اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے وہاں. اللہ نے پوچھا یا رب, آدم نے پوچھا یا رب حل خلقت احدا من قبلی, اللہ کیا تم نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کر رکھا ہے. یہ سایہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. اللہ کا جواب آیا نعم یا آدم, ہاں آدم سنو, ہاؤلائے صفوتی, اے آدم سن لو یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں میں نے تجھ سے پہلے پیدا کر دیا ہے. جملے سنیے گا, میں نے حوالہ کتاب کر دیا فرائض الصمتین, امام جوینی خراسانی 7ویں صدی ہجری کا شافعی مسلک کا عالم ہے. امام جوینی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے یہ بتایا, اللہ نے آواز دے کر کے آدم تجھے ان 5 کا 4 روٹی کرا دوں, انا المحمود وہذا محمد وانا الاعلی وہذا علی وانا الفاتر هذه فاطمہ وانا المحسن هذا الحسن وانا قدیم الاحسان هذا الحسین علیہ السلام. 5 نام آ گئے, روایت میں نے بتا دیا آپ کو. اب روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نام, بات کھل گئی, وہ نام کون سے سکھائے تھے, پنجتن کے نام سکھائے تھے. بیتو کی بات ہے, آدم سے درختوں اور پودا کے نام لکھوا کر خلافت کا امتحان لے. اتنی سستی ہے خلافت, خلافت اتنی سستی ہے اللہ کی کہ شہروں کے اور پہاڑوں کے نام بتاؤ خلیفہ بن جاؤ اللہ کے, نہیں بتاؤ آدم یہ کون ہے. اچھا میں یہاں روک رہا ہوں, جیسے آپ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہو اللہ 1, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, تو کیا اللہ نے آدم کیسے یاد کروائے گا, گنتی یاد کرائی؟ نہیں. علماء کہتے ہیں نہیں, اگر
صرف گنتی یاد کرا دی تو یہ کوئی کمال نہیں تھا. صرف گنتی یاد نہیں کروائی بلکہ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا آدم دیکھ میں محمود ہوں, میں نے اسے محمد بنایا ہے. اگر تو محمد مصطفیٰ کو ان کی ساری فضیلتوں کے ساتھ مانتا ہے تو میں تجھے نبی بناتا ہوں. توجہ کرنا, جناب شہزادی پولینڈ کی مجلس ہے, میں اس جملے کی قریب آ رہا ہوں. فرمایا آدم دیکھ میں اعلیٰ ہوں, میں نے علی بنایا ہے. اگر تو علی کے سارے مرتبوں کو ساری فضیلتوں کو تسلیم کرتا ہے تو میں تجھے اپنا جانشین بناتا ہوں. اور سن, میں فاتر ہوں, میں نے فاتر سے اسے فاطمہ بنایا ہے. اگر تو فاطمہ کی ساری فضیلتوں کو, سارے مقامات کو, اس کی ساری منزلتوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر میں تجھے اپنا نبی بنا رہا ہوں. اب یہاں بات روک رہا ہوں. دیکھیے یہ جو آپ نام سنتے ہیں, پہلے جملہ یہ بھی سن لیجیے, یہ جو آج کل تماشا چلا ہوا بچوں کے نام الٹے سیدھے رکھنا ہے. جس ڈرامے میں جو نام دیکھا بچے کا رکھ دیا, اور وہ گوگل سے مانا بھی پوچھ لیا. یہ گوگل کوئی چیز نہیں ہے, بیکار کی چیز ہے. اور چیٹ جی پی ٹی اس سے بدتر چیز ہے, لکھا کچھ ہوتا ہے ترجمہ کچھ کر دیتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کے نام پہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, اے آئی فلانا دھماکہ, یہ سب ڈرامے بازی ہے. خبردار دین کے معاملے میں چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرو. نام رکھ رہے ہیں بچے کا, گوگل سے دیکھ کے نام رکھ دیا. مولوی بڑھ گئے علاقے کے اندر, جنازے کے لیے جب مولوی کو بلایا جاتا ہے تو نام رکھنے کے لیے اس سے پوچھو نا. چلو اگر مولوی کے پاس جانے میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آسان نسخہ لے کر جا رہا ہوں. معصوم نے فرمایا ہمارے جتنے نام ہیں وہ اچھے نام ہیں, اپنے بچوں کا نام ہمارے نام پہ رکھو, بس پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. علی, عباس, حسن, حسین, سجاد, عاقل, قاسم, ان سے اچھے نام ہیں کوئی نہیں. اللہ تمہیں بیٹی دے دے, خدیجہ, فاطمہ, زینب, سکینہ, ام کلثوم, فضہ, سلمہ, یہ سارے اچھے نام ہیں, یہ نام رکھو. شفاعت تجھے فاطمہ زہرا کی چاہیے, نام تجھے کرام والی کا رکھنا ہے. شفاعت تجھے علی مرتضیٰ کی چاہیے, نام تجھے اس کا پسند ہے, مثلا کسی کا بھی. تو ان سے اچھے نام کسی کے نہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پنجتن کے نام جب رکھے. اب دیکھیے میں بات یہاں روک رہا ہوں. ہمارے گھر میں بچہ ہوتا ہے, سب سے پہلے حق کس کا نام رکھنے کا؟ یاد رکھیں, اس میں بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں گدیال ننیال میں. ہم رکھیں گے پہلے والے کا نام, دوسرے کا نام ہم رکھیں گے, لائن لگائیں گے بھائی. سب سے پہلا حق نام رکھنے کا پتہ ہے کس کا ہے؟ صرف باپ کا, بس. کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے, اس کا خون ہے. ماں کا حصہ بھی دوسرے نمبر پر ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ماں باپ تو دونوں ہیں, اللہ نے باپ کو پہلے رکھا ہے. سب سے پہلے حق یہ ہے کہ باپ نام رکھے. اچھا, اب اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جھگڑا نہ ہو, سکون رہے, تو وہ بیوی سے کہہ سکتا ہے بھائی تو رکھ لیتا ہے, کل کو تو گھر میں کوئی جھگڑا ہے. لیکن باپ اور ماں سے بات نہیں جاتی ہے بات, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ بڑے بوڑھوں نے نام دیا, آپ نے رکھ دیا. حق کس کا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. اب مجھے آپ بتائیے, جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو نام وہی رکھتا ہے. مجھے بتائیے, اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے حضرت آمنہ کے گھر. سارا بڑا پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے حیدرآباد کا. میں پہلی بار آیا ہوں, آپ تو یہاں پہلی بار نہیں آئے. یہ مجمع اور یہ زمین بڑی روحانی زمین ہے, اور میں پہلی جملے میں کہہ چکا آپ کو آپ نے وہ جملہ محفوظ کیا ہو. اس وقت عام جگہ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ جناب فاطمہ کا ذکر مولا علی کے قدموں میں ہو رہا ہے. اور یہ جملہ صرف حیدرآباد نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مولا علی کے قدموں میں ذکر ہو رہا ہے. ذرا غور فرمائیے, حضرت آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نام رکھ دیتی, نام آمنہ نے نہیں رکھا. آواز آئی, آیا تمہارے گھر میں نام ہم رکھیں گے. اللہ نے کہا میں محمود ہوں, یہ محمد ہے. ابو طالب کے گھر میں 4 بیٹے ہیں, طالب, جعفر, عقیل اور چوتھا بیٹا علی. طالب کا نام خود ابو طالب نے رکھا, جعفر کا نام ابو طالب نے رکھا, عقیل کا نام خود علی ابو طالب نے رکھا. مگر جب مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے, بیٹھا ہوا ہے, ابھی میں نے کہا نا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہی اس کا نام رکھتا ہے. تو جب کعبے میں علی پیدا ہوئے تو گھر رکھتا ہے, نام ابو طالب نہیں رکھیں گے, اللہ کا انتظار کیا جائے گا. نام ابو طالب نہیں رکھیں گے, اللہ کا انتظار کیا جائے گا. ایک کتاب ہے کفایت الطالب, اہل سنت کی عالم کتاب ہے, علامہ یوسف کنجی شافعی, بڑا پرانی عالم اہل سنت, ترجمہ بھی ہو گیا اس کتاب کا. اس میں روایت موجود ہے کہ جب ابو طالب ہاتھ میں لے کر علی کو نکلے کعبے سے باہر, تو اندھیرا تھا, تیرا رزق کوئی نہ مولا کی ولادت,
تو 14 کے بعد چاند ویسے غائب ہو جاتا ہے. تو اب اندھیرا تھا. 3 دن بعد کعبے سے نکلے. 13 کو ہلال ہوئی, 14 15 3 دن رہے. 16 کو نکلے تو آسمان کا اندھیرا. ابو طالب علیہ السلام نے 4 مصرے پڑھے شان علی میں. توجہ, یہ جتنے جشن مولود کعبہ بنانے والے ہیں یہ سارے جشن پڑھیں گے بعد میں. سب سے پہلے 4 مصرے علی کے لیے خود علی کے باپ نے پڑھے اور آواز دے کے کہا یا رب حاضل غسق الدجی والقمر المنبلج بالنور المضی بین لنا ماذا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذی الصبی. ابو طالب نے 4 مصرے پڑھ کر کہا اے اس اندھیری رات کے مالک پروردگار, اے چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار, یہ بتا دے کہ اس خفیہ معاملے کا راز کیا ہے. تو واضح کر دے جب یہ گھر تیرا ہے تو تو بتا اس بچے کا نام کیا ہے. جیسے ہی یہ 4 مصرے ابو طالب نے پڑھے آسمان سے آواز آئی یا اہل بیت المصطفى النبی خصصتم بالبلد الزکی ان اسمہ من شامخ علی علی اشتق من اسمہ علی. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے ابو طالب میں خود علی ہوں, میں نے اپنے نام سے نکال کر تیرے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. میں علی الاعلی ہوں, تیرا بیٹا علی مرتضیٰ ہے. تو نام کہاں سے آئے؟ آسمان سے. ان کے نام بھی یہاں سے نہیں آئے. اسی طرح جناب فاطمہ کا نام. اب میں بات روک رہا ہوں یہاں. یہ بتائیے اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99. ایک آواز آگئی بہت ہے. 99 اللہ کے نام ہے. بالکل غلط ہے. اللہ کے نام 99. کون کہہ رہا ہے 99 اللہ کے نام؟ یہ پورا پاکستان غلط کہہ رہا ہے 99 نام اللہ کے ہیں. تمہارا اللہ 99 نام کا ہے. 100 بھی پورے نہیں ہوئے. کبھی غور کرا آپ نے؟ تمہارا اللہ 99 نام کا ہے, 100 بھی پورے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اللہ جب علی سے نہ لیا جائے. ہم سے پوچھو, ہماری روایات میں تقریباً 7,000 کے قریب اللہ کے نام ہیں. جی دعائے جوشن کبیر موجود ہے وظائف الابرار میں. سب کے گھر میں وظائف الابرار ہے, مفاتیح الجنان. جاؤ جوشن کبیر جا کر پڑھو. 100 فصلوں میں اللہ کے 1000 نام تو وہی لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں بچپن سے وہ 30 سال پرانی ریکارڈنگ رحمان رحیم, اس کو 99 تک یاد ہے بس. معصوم نے فرمایا اللہ کے نام محدود نہیں ہے, جتنی اچھی صفات ہیں وہ سب اللہ کی. تو اللہ کے کتنے نام ہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اچھا اب مجھے بتائیے جب آپ آیت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کیا ہوا نام, رحمان کو کیا کہیں گے؟ رحمان بھی نام ہے. خبر ہے کیوں ہے؟ اللہ خود نام ہے, رحمان بھی نام ہے, رحیم بھی نام ہے. علماء کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نام, ایک ہوتا ہے نام کا نام. اور فرمایا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کہتے ہیں تو یہ اس کی ذات کا نام ہے. اس کے علاوہ جتنے نام آپ لیں گے رحمان رحیم ملک قدوس سلام محمن عزیز جبار غفار رشید صبور, یہ جتنے نام ہیں اس کے نام کے نام ہیں. جب آپ رحمان کہیں گے تو وہ رحم کرے گا, جب آپ رزاق کہیں گے تو رزق دے گا, جب آپ خالق کہیں گے تو اولاد دے گا, جب آپ جبار کہیں گے تو وہ بدماشوں کی گردن توڑے گا, جب آپ قہار کہیں گے تو وہ بدماشوں پہ غصہ کرے گا اپنا. اس کو جس نام سے پکارتے جاؤ گے وہ کام کرے گا. لیکن جیسے ہی کہو گے اللہ, اب کیا کرے گا بتاؤ؟ اب وہ سب کچھ اسی میں آ گیا, کیونکہ یہ سارے نام جمع ہے اللہ کے نیچے. ہو گئی بات. اب سنیے نتیجہ پیش کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں اسی طرح یہ بحث اس لیے پھیلائی تھا کہ نتیجہ آپ کے حوالے کروں. علماء فرماتے ہیں جس طرح ایک نام ہوتا ہے ایک نام کا نام ہوتا ہے, اسی طرح ایک نام فاطمہ ہے. اور اب جتنے نام زہرا کے سنتے رہتے ہو, زہرا بطول مرضیہ راضیہ زکیہ طاہرہ مبارکہ محدثہ عابدہ فاضلہ عالمہ زاہدہ, یہ جتنے نام ہیں یہ نام نہیں ہے, یہ فاطمہ کے نام ہیں. اور قریب بات. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہزادی کا نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ آپ کا نام ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے بی بی کی کئی نام رکھے. ہماری ایک بہت مشہور حدیث ہماری ساری کتابوں میں آپ کے میرے چھٹے امام کی حدیث ہے, یونس بن زبیان راوی ہے, فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد. مشہور روایت ہے, بس ایک نتیجہ دے کے بات کو روکنا ہے.
چھٹے امام فرماتے لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، اللہ فرماتے ہیں ہماری دادی کے لیے اللہ کے پاس 9 نام ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے کیا کہا، اللہ کے نام اگر 99 آپ کہیں گے تو اس کا مطلب آپ نے محدود کر دیا۔ علماء فرماتی ہیں جو روایت آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس، ابھی جملہ اس کو سمجھیے، اللہ کے پاس زہرا کے 9 نام ہیں۔ اصل نام وہاں تھے، وہاں سے یہاں آئے۔ لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، فاطمہ کے پاس اللہ کے 9 نام ہیں۔ کیا کیا نام ہیں؟ فرمایا الزہرا، البتول، الزکیہ، الرازیہ، المرضیہ، المحدثہ، الطاہرہ، البتول۔ یہ سارے نام جناب سیدہ کے ہیں، اور ایک ایک نام کے پیچھے ایک ایک فضیلت ہے۔ جب اپنے نفس کو تزکیے کی منزل پہ فاطمہ رکھے تو انہیں زکیہ کہا جاتا ہے، جب منزل طہارت پر شہزادی نظر آئے تو انہیں طاہرہ کہا جاتا ہے، جب فرشتوں کی باتیں سننے والی ہو تو انہیں محدثہ کہا جاتا ہے، اور جب کائنات کی عورتوں سے بالکل الگ ہو تو انہیں بتول کہا جاتا ہے، اور جب اللہ کو راضی کرے تو راضیہ کہا جاتا ہے، جب اللہ اسے راضی کرے تو مرضیہ کہا جاتا ہے، اور پروردگار جب اس کی نسل میں اتنی برکت ڈال دے کہ قیامت تک کے لیے سادات باقی رہے تو اسی بیوی کو مبارکہ کہا جاتا ہے۔ مبارکہ صرف نام مبارک رکھنے سے مبارک نہیں ہوتا ہے، برکت آتی ہے اہل بیت کے پاس سے ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کے لیے جتنے نام اللہ نے بیان فرمائے ان کے پیچھے ایک ایک دلیل ہے۔ چنانچہ صرف 2 ناموں پہ بات کروں گا۔ دیکھیں ایک ہے شہزادی کا ذاتی نام، وہ ہے فاطمہ۔ آپ کہتے ہیں نا فاطمہ الزہرا، فاطمہ نام ہے، زہرا لقب ہے۔ آپ جو کہتے ہیں جناب بتول، بتول لقب ہے، نام فاطمہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں حورہ انسیہ، آدمی کی شکل میں ہو، عجیب حدیث ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول سے کہ آدمی کی شکل میں ہو کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا میری بیٹی تمہارے عام آدمیوں کی عورتوں کی جیسی نہیں ہے جیسے تمہاری عورتیں ہیں۔ فرمایا میری بیٹی وہ ہے جسے اللہ نے انسانی شکل میں حور کی صورت میں بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک عجیب جملہ پیغمبر کا ہے، یہ جملہ ہماری کتابوں میں بھی اہل سنت علماء نے بھی لکھا۔ حضور فرماتے ہیں لو کان حسن شخصا لکانت ابنتی فاطمہ، حضور نے فرمایا اگر خوبصورتی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہو۔ آپ جب کہتے ہیں نا فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے تو خوبصورتی کی کوئی ایک شکل تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ خوبصورتی کی شکل بنا دیتا تو پروردگار اسے میری بیٹی فاطمہ زہرا بنا دے۔ میری بیٹی اس تقوی کی منزلوں پر ہے کہ جہاں عبادتیں ناز کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب سیدہ کے لیے بتول کا لقب استعمال ہوا ہے۔ بتول کا معنی کیا ہے؟ عام جب سمجھانے کے لیے مومنین و مومنات تشریف فرمائے جملے کو محسوس کیجیے گا۔ بتول اس بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار جسے نہ کبھی مصلی سے دور کرے نہ رمضان کے روزوں سے دور کرے۔ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت طہارت کی کیفیت میں رہے، صرف فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ ہے کہ پروردگار نے جناب زہرا کو ہمیشہ عبادت کے قریب رکھا۔ ایک بہت پرانی کتاب ہے سنت کے علماء کی اخبار الدول، علامہ کرمانی دمشقی اس کے لکھنے والے ہیں۔ روایت عجیب ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کننا ننزم العبرۃ ونخیط الاثواب فی ضوء وجہ فاطمہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی اندھیرے میں سوئی ڈھونڈنی ہوا کرتی تھی اور اگر حجرے میں فاطمہ آ جاتی تھی ہم فاطمہ کے چہرے سے سوئی بھی ڈھونڈ لیتے تھے، اپنے کام بھی کر لیا کرتے۔ نور جناب زہرا۔ اور فرمائیے گا یہ میں کل یہ جملہ پڑھا آپ کے ٹنڈواغہ میں جو مجالس تھی میری، میں نے جملہ کہا وہاں پر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا نور جناب زہرا، نور جناب زہرا، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے کسی سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ اس نور کا مشاہدہ کیا پیغمبر کے صحابہ نے، امہات المومنین نے اس نور کو دیکھا ہے، جناب زہرا کا نور۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ 8ویں امام فرمایا کرتے تھے جب مدینے میں چاند نکلا ہوا ہوتا تھا اور جب جناب زہرا اپنے گھر کے صحن میں آتی تھی تو روایت ہے امام علی رضا کی بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں جیسے ہی جناب زہرا حجرے سے باہر صحن میں آتی تھی بیوی کے چہرے کے نور سے مدینے کے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہنے لگ گیا ہے، پیغمبر فرماتے تھے شاید میری بیٹی گھر کے صحن میں کھڑی ہے۔ جب جناب زہرا حجرے میں واپس جاتی تھی تو اس وقت مدینے کے چاند کی روشنی واپس آ جائے گا۔ یہ چھوٹی بات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے چاند سورج کو بنایا،
یہ اسی بیوی کا کمال ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اپنی پوری زندگی کو اس طرح سے گزارتا ہے. سلام اس شہزادی پر کہ جس نے اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے بعد ایک سادہ زندگی گزار کر نمونہ عمل پیش کیا. ایک سادہ زندگی گزاری جناب زہرا نے. اور 18 برس جناب زہرا کی عمر سب 18 برس. 18 سے زیادہ سن نہیں ہے جناب زہرا کا. اور 18 برس کے سن میں آپ کی زندگی اتنی کامیاب ہے کہ اگر ایک عورت عمل کر لے تو پروردگار اسے کائنات کی بہترین عورت بنا سکتا ہے. جناب زہرا کا مقام تو بہت بڑا ہے. ان کے گھر میں کنیزی کرنے والی جو فضہ ہے اس کا یہ کمال ہے کہ 20 سال سوائے قرآن کے کچھ بولی ہی نہیں. چھوٹا نہیں ہے واقعہ. جناب فضہ 20 سال زندگی کیسے گزری پتہ ہے؟ کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو تو بتا دے جگہ کا نام کہاں سے آ رہی ہے. کہتی ہے جا رجل من اقصی المدینہ. قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے اور ایک شخص بہت دور سے آیا. وہ سمجھ گیا کہ بہت دور سے آئی ہے. تو اس نے پوچھا جا کہاں رہی ہو تو بتا دے کہاں جا رہی ہوں. کہنے لگی للہ علی الناس حج البیت. اللہ نے لوگوں پر کعبے کا حج واجب کیا ہے. وہ کہتا میں سمجھی حج پہ آ رہی ہے. تو میں نے اس بیوی سے پوچھا کہ بھوکی ہو کچھ کھاؤ گی پیو گی؟ تو کہنے لگی قرآن کی آیت پڑھ کر کہ انما المسیح ابن مریم رسول اللہ و امہ صدیقہ وما یاکلان الطعام. کہنے لگی مریم اللہ کی بندی تھی, عیسیٰ اللہ کا رسول تھا, دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی اشارہ تھا کہ مجھے بھی کھانا دو. اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی سواری پر آپ کو بٹھا کر آگے تک چھوڑ دوں. تو وہ تھا نامحرم جناب فضہ ایک خاتون تھی. تو قرآن کی آیت کہنے لگی لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا. اگر زمین میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. فرمانے لگی میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ تو جو ہے نامحرم ہے, میں محرم نہیں ہوں تیری. اسی طرح جناب فضہ آیتیں پڑھتی رہی. وہ گھبرا گیا کہ یہ کون بیوی ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے آگے پیچھے قافلے میں؟ تو کہنے لگی انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی فتنہ ہے, تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ اس کے بچے نہیں آگے پیچھے ہے. اس نے کہا بی بی نام ہی بتا دے, بچے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذوا الکتاب یا داؤد انا جعلناہ فی الارض خلیفہ یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. 4 آیتیں پڑھ کر 4 بیٹوں کے نام بتا دیا. وہ گھبرا گیا اور اس نے دور جا کر ان 4 ناموں سے جب پکارا تو جب 4 لڑکے آئے اور جب پوچھا کہ کون ہے کہ کتنی دیر سے میں اس سے بات کر رہا ہوں, یہ سوائے قرآن کے کوئی جواب نہیں دے رہی. تو ایک مرتبہ فرمایا ہذہ امنا فاطمہ ہذہ امنا فضہ جاریۃ فاطمۃ الزہرا وما تکلمت منذ 20 سنۃ الا بالقرآن. فرمایا تو تھوڑی سی دیر میں پریشان ہو گیا, ہم 20 سال سے دیکھ رہے ہیں ہماری اماں قرآن کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہے, جو بولتی ہے قرآن سے بولتی ہے. سلوات پڑھیں جناب زہرا کی عظمت پر بابا بس جناب زہرا کے صرف نام کی برکت کی طرف متوجہ ہوں اور بات رک جائے اس منزل پر. میں کسی نام کی طرف نہیں جا رہا شہزادی کے. زہرا, بتول, مرضیہ, راضیہ, محدثہ, ایک ایک لقب کے حوالے سے تفصیل نہیں, اس وقت محل تفصیل کا نہیں. فاطمہ نام. اور ایک عجیب روایت میں عجیب فکر آیا. پیغمبر نے جب جناب زہرا کا نور عرش سے لیا معراج پر, تو جب اللہ نے وہ نور دیا نا جناب رسول اللہ کو, تو ایک عجیب روایت ہے ہماری کتابوں میں, اور یہ روایت اہل سنت کے علماء نے بھی کتابوں میں لکھی ہے. لسان المیزان رجال کی کتاب اہل سنت کی, ابن حجر اسقلانی کی, انہوں نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. اللہ نے جب جناب زہرا کا نور حضور کو دے دیا تو اللہ نے فرمایا جناب زہرا نے کس یہ کون ہے, کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ میری کنیز خاص کا نور ہے اور یہ تیری بیٹی ہے. فرمایا کہ فی السماء منصورۃ و فی الارض فاطمہ. فرمایا تیری اس بیٹی کو زمین میں فاطمہ کہا جاتا ہے, آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے. زمین میں فاطمہ, آسمان میں منصورہ. منصورہ کہتے ہیں اس بیوی کو جس کی مدد کر دی گئی ہو, جس کی تائید کر دی گئی ہو. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ منصورہ ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا منصورہ ہے کا مطلب یہ کہ آپ تائید شدہ ہیں اللہ کی طرف سے. آپ قیامت میں جس بندے کے لیے اللہ سے سوال کریں گی, اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اس بندے کے لیے آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا. سلام اس بیوی پر کہ جو دنیا سے پہلے منصورہ ہے,
مجھے بتائیں کہ دنیا سے پہلے منصورہ ہو، وہ قیامت میں منصورہ نہیں ہوگی، وہ قیامت میں نصرت نہیں کرے گی، وہ قیامت میں مدد نہیں کرے گی. اور یہ کمال نہیں ہے جہاں مشکل کشا علی مرتضیٰ موجود ہوں وہاں زہرا مدد کر رہی ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ خود موجود ہوں وہاں فاطمہ زہرا مدد کر رہی ہے. اس لیے کہ جناب فاطمہ کے پاس یہ جو منصب ہے، یہ منصب وہی منصب ہے جو اللہ نے جناب رسول خدا کو عطا کیا ہے، اور وہی منصب مولا کائنات کو عطا ہوا ہے، اور ان دونوں کی طرف سے یہ منصب جناب زہرا کو عطا ہوا ہے. بات روک رہا ہوں ایک منزل پر. ایک روایت موجود ہے مستدرک حاکم میں اہل سنت کی، فرمایا کہ پیغمبر اکرم ایک دن اپنے اصحاب میں بیٹھے پیغمبر نے فرمایا اول شخص يدخل الجنت فاطمہ. پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں جنت میں پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی فاطمہ جائے گی. آپ اس پر حیران ہو تھوڑا سا کہ اپنا نام لیا کہ پہلے میں جاؤں گا پھر فاطمہ جائے گی. عجیب جملہ لکھا ہے علماء نے. علماء فرماتے ہیں چونکہ جناب فاطمہ ٹکڑا ہے حضور کا، تو یہ جناب فاطمہ کا جانا گویا ایسے ہے جیسے حضور خود پہلے گئے. ٹکڑا ہے جناب زہرا اپنے باپ کا، تو جناب زہرا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں. ان سے پہلے کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی نبی، کوئی ولی کائنات کا ایسا نہیں جنت میں چلا جائے. سب سے پہلے جناب زہرا جائیں گی، پھر جناب رسول خدا، پھر مولا کائنات، پھر ائمہ تحریر اور ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے، اور پھر وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. پروردگار قیامت میں یہ قدر عطا کرے گا اہل بیت کے چاہنے والوں کو. چنانچہ میرے عزیزوں کی بات ذہن میں ہے کہ شہزادی کونین کی مجالس کی تاریخ بظاہر تیسری جماعت ثانی آج ختم ہو گئی، اور سلسلہ مجالس کچھ دن بعد مؤخر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اگلے سال تک کے لیے. لیکن ذہن میں ہے شہزادی کونین کا ذکر تاریخوں سے روزوں خمسوں اور عشروں میں سمٹنے والا موضوع نہیں ہے. بالکل کلیئر آپ سے کہہ رہا ہوں، شہزادی کونین کا مقام فوق العقول ہے، عقلوں سے اوپر مقام ہے جناب زہرا کا، چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میری پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور فرمان مصطفیٰ میرے سامنے نہ ہوتا تو میں قبر فاطمہ زہرا پر سجدہ کرتا. جائیں کتابوں میں پڑھیں، مل جائے گی اسی شہر میں آپ کے پاس کلیات اقبال، نکال کر دیکھیے اقبال کا مصرع ہے یا نہیں. اگر شریعت کی زنجیر پیروں میں نہ ہوتی، منع شریعت پر سجدہ کرنا قبر پر، اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا کہ قبر پر سجدہ نہ کرو تو فاطمہ زہرا کی قبر سے لائق تھی کہ اقبال اپنے سر کو وہاں رکھ دیتا. میں کہوں گا کہ اقبال کیا کرتے، خود پیغمبر کے زمانے میں سلمان نے یہی کر کے دکھایا ہے. سلمان جب نماز کے لیے جاتے تھے سب سے پہلے جناب زہرا کے دروازے پر آتے تھے اور جانتے تھے کہ اس بیوی کی تعظیم کیا ہے، اس بیوی کے نام کی برکت کیا ہے. آج ہر انسان پریشان ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگستی ہے. معصوم فرماتے ہیں ضمانت ہے ہماری طرف سے گھر میں پنجتہ جن کے نام لگے ہوں اس گھر میں کبھی غربت اور فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا. کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو اہل بیت کی سیرت میں ڈھالیں، بی بی جناب زہرا کی محبت کو دل میں زندہ کریں، ان کے دشمنوں سے بیزاری کریں، اور جو حکم جناب زہرا نے ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر یقین مانیے دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. اس نام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے. معصوم فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں کبھی بیٹی ہو اور اگر تم اس کا نام فاطمہ رکھ دو، اب غور کریں آپ ذرا جملے کو، بھائی ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اسے ہم پکاریں گے، ٹھیک ہے نیت میں جناب فاطمہ ہی تو میں نے نام رکھا ہے نا. آپ اپنی اولاد سے کبھی کبھی بے تکلف بھی رہتے ہیں نا، کبھی نام ذرا غصے کے انداز میں بھی لے لیتے ہیں، کبھی کوئی سخت جملہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے ہونا ہوتا ہے بچے کے نام کے ساتھ. امام نے کہا نہیں، یہ نام وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اجازت دے دی جائے. امام نے صاف جملہ فرمایا. چھٹے امام کی حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میرے بیٹی ہوئی ہے، دعا دیجیے. امام نے دعا دی. امام نے فوراً پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا فاطمہ رکھا ہے. جملہ سننے راوی کہتا ہے امام ذرا سا بے تکلف ہو کے بیٹھے تھے. جیسے ہی اس نے کہا میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے، امام پہلو کو درست کر کے سیدھا ہو کے بیٹھے، اپنی ابا کو درست کیا اور ادب سے فرمانے لگے اگر تو نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو فرمایا کبھی اس پر اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. سمجھیے کہ کن جملوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں چھٹے امام. فرمایا کبھی بھائی باپ بیٹی پہ چیخ سکتا ہے، باپ بیٹے پہ چیخ سکتا ہے، حق ہے اس کا. فرمایا خبردار اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس پہ چیخنا نہیں. اس کے بعد فرمایا کبھی اسے برا بھلا نہیں کہنا، صرف نام جو اب رکھ دیا ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے
فرمایا کبھی اس بیٹی کو مارنا نہیں ہے. باپ کے پاس حق ہے شریعت میں، باپ اپنی اولاد کو اتنا مار سکتا ہے کہ چمڑی لال اور نیلی نہ ہو، یہ حکم شریعت کا، اتنا مار سکتا ہے باپ، نہ ڈپٹ کی حد تک. فرمایا اگر نام بیٹی کا فاطمہ رکھا ہے تو اسے کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی مارنا نہیں، کبھی اسے برا بھلا نہیں کہنا. یہ کہنے کے بعد چھٹے امام نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ہائے ہماری دادی فاطمہ. یہ لفظ امام کا، آہ من جدتنا فاطمہ. سمجھ گئے جملہ امام صادق کیا اشارہ کر؟ آہ من جدتنا فاطمہ، ہائے ہماری دادی فاطمہ. اب اگلا جملہ پڑھنے کا نہیں ہے میرا چیزوں، میں کچھ جملے اشارے میں کہوں گا، آپ تک پہنچ جائیں تو یقیناً ہائے ضرور بلند کیجیے گا، اس لیے کہ آج تیسری جمادی الثانی روز شہادت فاطمہ زہرا گزر گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمیشہ خدا آپ کو آباد رکھے، اس شہر پہ، اس شہر کے رہنے والوں پہ، مومنین پہ اپنا کرم کرے. خدا کتنا دور ہے مدینہ یہاں سے، خدا تمہیں مکے مدینے کی زیارتیں کرائے. کتنا دور ہے مدینہ، لیکن ہمیں یقین ہے جب ہم ہائے فاطمہ کہہ کے روئیں گے، یہ ہوا اپنے کاندھوں پر یہ آواز مدینے لے جائے گی، اور میرا رسول اپنے کانوں سے سنے گا کہ کچھ چاہنے والے میری بیٹی فاطمہ کا گریہ اور ماتم کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. امام نے فرمایا خبردار اگر نام فاطمہ رکھا ہے اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو مارنا نہیں. میں کیسے جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے گھر کا جھگڑا لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں بیوی تو غصے میں چیخ گیا. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر کے ساتھ کبھی یہ کیا. تو ایک واقعہ ہے، علماء پڑھتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تھا گھر کے اندر، تو آپس میں صلح صفائی جب ہوئی تو بہت معافی مانگی شوہر نے بیوی سے اور کہا کہ میں آئندہ تم کو چیخوں گا نہیں، کبھی اس طرح نہیں کروں گا. جملہ سنیے گا، اگر سمجھ جائے تو بہت روئیں گے میرے عزیزوں. بیوی نے صرف ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن بس ایک گزارش ہے، آئندہ جب کبھی مجھے ڈانٹے تو میری بچوں کے سامنے مجھے مت ڈانٹیے گا، کیونکہ جب سے آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، پتہ نہیں آپ کو جملہ کیسے سنا، فرمایا جب سے آپ نے مجھے ڈانٹا ہے میری بچی کو 3 دن سے بخار ہے. میری بچی کو 3 دن سے بخار ہے. تو چھوٹی اولاد والے میں میری بات کی قدر کریں گے، وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. بچے متاثر ہوتے ہیں، بچے جب ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہیں بچے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ چیخ رہے تھے، میری بچی 3 دن سے پوچھ رہی ہے کہ ماما یہ بابا آپ پہ چیخ کیوں رہے تھے، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ. جب بچے چیختا ہوا دیکھیں تو بچوں کی حالت یہ ہے. ذرا سلام کرو مدینے منہ کر کر اپنے امام حسن مجتبیٰ کو جو کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں دیکھا ایک لعین ٹھوکر سے میری مادر گرامی کے ساتھ جسارت کر رہا تھا. میں جملہ نہیں پڑھوں گا میرے عزیزوں، سادات غیر سادات بیٹھے ہو، سارے ماننے والے شیعہ سنی بیٹھے ہو، تمہاری نبی کی بیٹی کا تذکرہ ہے. فرمایا جسارت کی میری والدہ گرامی کے ساتھ میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ جب چلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا اور میری مادر و دیوار کے درمیان تھی. اجرکم اللہ. خدا تمہارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، خدا ہر بیمار کو جناب زہرا کے صدقے شفا عطا فرمائے. مجھے بتاؤ اگر کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، اگر کوئی ناگہاں چیز تم پہ گر جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ اسی کو پکارتے ہو نا جو سب سے قریب نظر آ رہا ہوتا ہے. اب ذرا سینے میں ماتم کرنا، تمہاری بیوی کا جملہ پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے جب دروازہ زہرا پہ گرا تو کسی کو آواز نہیں دی بلکہ آواز دی اے مہدی اپنی ماں کا انتقام لینا. اجرکم اللہ. تمہارے زمانے کے امام کو پکارا ہے، آؤ اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دو. عزیزوں خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہاری بچیوں کو عزت والا بنائے. دیکھو اگر غریب کی بیٹی بھی مر جائے، ذرا میرا جملہ سمجھ کے ہونے کے جو بزرگ لوگ رہے ہیں، تمہاری بیٹی بھی مر جائے، غریب سے غریب بات کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اگر 20 سال بعد بھی کوئی پوچھے کہ تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے قبرستان لے جاتا ہے اور قبر پہ کھڑا کر دیتا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اگر مدینے میں کوئی جا کر آج کسی سے یہ پوچھے بتا نبی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسی لیے تو کہا تھا نسیم امروہوی نے، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. عزیزوں ختم ہو گئی گفتگو، کیا میں پڑھوں گا کیا تم رو گے؟ جو مسائل
اتنا جملہ سنو کہ زہرا جب دنیا سے گئی ہیں تو زہرا کا عالم یہ تھا کہ زہرا ناراض ہے، زہرا ناراض ہے اس امت سے، زہرا نے معاف نہیں کیا۔ آواز دی میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی، میں اپنے بابا کو کہوں گی جن لوگوں نے میرا یہ حال بنایا ہے۔ زہرا نے وصیتوں کو تمام کر دیا۔ میں نے طویل وصیت کرنے کی مجلس سے پڑھی ہے، وصیت چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ تمہارے رونے کے لیے کہہ رہا ہوں، یاد کرو تمہاری شہزادی نے تمہیں کہاں کہاں یاد کیا ہے۔ عزیزو جب زہرا وصیتیں تمام کر چکی، ایک مرتبہ کانپتا ہوا ہاتھ زہرا نے اٹھایا۔ علی نے کہا زہرا مجھ سے کہیے کیا بات ہے؟ اپنے سر پہ زہرا نے ہاتھ رکھا، آواز دی علی میرے شیعوں کو میرا سلام دے دینا، میری نسل میں آنے والے بچوں کو میرا سلام دے دینا، ان سے کہنا قیامت کے میدان میں نہ گھبرائیں، میں قیامت کے میدان میں آؤں گی، میں اللہ سے وعدہ کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کے زہرا کی وصیتیں تمام ہوئی، زہرا نے وصیتیں تمام کر دی۔ علی زہرا کی باتوں کو سن رہے تھے۔ آپ کا آواز دی علی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علی نے ایک جملہ کہا، میں کہوں گا بہت رو گے عزیزو، تمہارا بہادر امام کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ آواز دی یا لیتنی متو قبل ھذا اليوم، زہرا کاش میں آج سے پہلے مر گیا ہوتا، میں تیرے یہ جملے نہ سنتا۔ عزیزو یہ جملہ سننا تھا۔ وصیتیں تمام ہوئی، جناب زہرا بستر پہ تشریف لے گئی۔ آواز دی فضا میرے بچوں کو نانا کے روضے پہ بھیج دے، اور کہا جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے۔ بہت دیر تک تسبیح کی آواز آتی رہی، جب تمہاری بیوی کی تسبیح کی آواز بند ہوئی، فضا نے حجرے کا دروازہ کھولا، دیکھا زہرا مسلے پہ بے جان ہے۔ اے مدینے والو اب چین سے سویا کرنا، تمہاری نیند خراب کرنے والی فاطمہ اب دنیا سے چلی گئی ہے۔ عزیزو غسل و کفن تیار ہونے لگا، مولا کائنات کو بلایا گیا۔ آج ہی کا تو دن ہے، یہی تو تاریخ ہے، کل شب سے دل مچل رہا ہے رضادار کا، اس لیے کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ روایت کہتی ہے زہرا نے کہا تھا کہ مجھے رات میں غسل و کفن دینا اور اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا دینا، علی مجھے ستانے والے میرے جنازے پر نہ آنے پائے۔ عزیزو علی نے جنازے کو رکھا، مشعل کو بجھایا، آسمان کو دیکھتے جاتے تھے، اور آواز کی فضا غسل کا وقت ہو گیا ہے۔ تمہاری بیوی کا غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار ہو گیا۔ ایک مرتبہ جملہ کہوں گا، خدا تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں گزر گئی ہیں وہ ذرا جملے پہ غور کریں۔ عزیزو تابوت گھر کے صحن میں لا کے رکھا گیا، علی بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دی آؤ بچوں اماں کا آخری دیدار کرو، اب اماں قیامت کے میدان میں نظر آئیں گی۔ سارے بچے جنازے پر آئے مگر امام حسین جنازے پر نہیں آئے۔ حسین کو ڈھونڈتے ہوئے حجرے میں علی گئے، کیا دیکھا حسین حجرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، بچہ ماں سے رو رہا ہے الگ ہو کر۔ آواز دی حسین آؤ اماں کو جدا کرو، اماں کو رخصت کرو۔ حسین چھوٹے سے ہیں، آواز دی بابا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میری ماں آواز دے کے نہ بلائے۔ ارے زمین لرز گئی، آسمان کانپ گیا، ادھر حسین رو رہے تھے، ادھر شہر میں شور شروع ہوا، زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے، بیوی کے ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دی حسین آجا، کسی کی ماں جانے واپس نہیں آئی، مجھ سے تیرا رونا دیکھا نہ گیا۔ حسین ماں کے جنازے کے قریب آئے۔ تم نے بچپن میں دیکھا ہوگا اگر بچے ماں کے جنازے سے لپٹ جائیں تو لوگ انہیں بہلا کر الگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو مارا نہیں جاتا۔ حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، میں اماں کو جانے نہیں دوں گا۔ جبریل آسمان سے نازل ہوئے، یعنی ہمارے حال پہ رحم کیجئے، جنت میں فرشتے ماتم کر رہے ہیں، حوریں سر پیٹ رہی ہیں، ہم سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا، حسین کو جلدی زہرا سے جدا کیجئے۔ ایک طرف سے علی آگے بڑھے، ایک طرف سے جبریل آگے بڑھے، حسین کو بازو سے پکڑا، آخری جملہ جیسے چاہے سنو عزیزو، اب جو زندہ رہے گا وہی اگلے سال کی مجلس سنے گا۔ آواز دی حسین ماں کے لاشے سے جدا ہو جاؤ، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ کا نصیب کتنا اچھا تھا، ماں کے جنازے پہ بھی رو لیے، کسی نے تماچا بھی نہیں مارا، مگر ہائے کربلا جب 4 سال کی سکینہ آپ کے لاشے پہ گریا کرے گی، کوئی بالوں سے پکڑے گا،
اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء لا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.